یہ مہینے چونکہ حج کے مہینے ہیں تو عام طور پر یہ کثرت کے ساتھ سوال اٹھایا جاتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ عورت غیر محرم کے ساتھ حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسلام نے جو پابندیاں عائد کی ہیں شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی بخشش کے لیے، چاہے انسان میں مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے احکام اور دونوں کے طریقہ کار اسلام نے بڑے واضح طریقے سے جو ہے وہ بتا دیے گئے ہیں۔ قدیم زمانے کے اندر چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کا رد کرتے ہوئے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ساری چیزوں کا رد کرتے ہوئے اسلام نے عورت کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ شرف عطا کیا ہے جو کسی دین کے اندر، موجودہ دور کے کسی دین باطلہ کے اندر عورت کو وہ مقام نہیں ملا جو اسلام نے عورت کو مقام عطا کیا ہے۔ تو اس لیے دوسرے احکام کی نسبت ایک اسلام نے یہ پابندی عائد کی ہے عورت پر کہ غیر محرم کے ساتھ وہ حج کرنے نہیں جا سکتی۔ جب ہم یہ بات لوگوں کو اسلام کی روشنی میں عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتا جی حج اتنا بڑا فریضہ اور عورت کو حج کرنے سے روکا جا رہا ہے، اتنا مبارک سفر عورت کو اس سفر سے روکا جا رہا ہے، اور بیت اللہ شریف کی حاضری سے عورت کو روکا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری سے عورت کو گویا کہ روکا جا رہا ہے اور اس کو حج نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہ ہمیں تانے سننے کو ملتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ناسمجھی کی حالت میں جو اسلام سے واقفیت نہیں رکھتے وہ یہ من گھڑت اعتراضات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام نے عورت کو نامحرم کے ساتھ حج کرنے سے منع کر کے بڑی زیادتی کی ہے، اس عورت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، عورت کے ساتھ بہت بڑی گویا کہ عورت کے حق کو دبا دیا گیا ہے۔ اگر آپ انصاف کے ترازو میں سوچیں اور خیانت کی اینک اتار کر سوچیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھ کر سوچیں کہ عورت کو غیر محرم کے ساتھ جانے سے کیوں روکا گیا۔ روکنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اتنے مبارک سفر میں، اتنے اعلیٰ سفر میں، اور جس سفر سے بابرکت سفر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ حج کا سفر، عمرے کا سفر، بیت اللہ شریف کی حاضری کا سفر، اور گنبد خضرا کا سفر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے جانے کا سفر، اس سفر سے مبارک سفر کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن جتنا بڑا سفر ہو، جتنا اعلیٰ سفر ہو، جتنا اعلیٰ گویا کہ مقام کی طرف جانا ہو، اس کے اتنے ہی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر ہم قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کریں گے تو وہ ہمارا اعلیٰ ترین سفر جو ہے وہ ضائع ہو کر رہ جائے گا، اور جتنا ہم نے پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، بیوی بچوں سے جدا ہوئے، اور عورت اپنے گھر سے جدا ہوئی، اولاد سے جدا ہوئی، شوہر سے جدا ہوئی، قبیلے برادری سے جدا ہوئی، تو اگر سب قربانی دینے کے باوجود اس سفر کا اس کو فائدہ نہ ہو تو کتنے دھوکے کی بات ہے، کتنے گھاٹے کی بات ہے، کتنے خسارے کا سودا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قیود و ضوابط میں رہتے ہوئے فرمایا کہ حج کرنا ہے تو محرم کے ساتھ حج کرو، غیر محرم کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے۔ اب اگلا سوال جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اگر محرم نہیں ملتا تو پھر عورت کیا کرے گی؟ تو بھائی اگر محرم نہیں ملتا تو اس سے اس چیز کی پوچھ ہی نہیں ہوگی کہ محرم نہیں ملا تھا تو حج کیوں نہیں کیا، پھر تو اس کا سوال ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر تو اس سے پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ اگر اس کو محرم نہیں ملتا تو پھر ہمارے سوال کا کیا جواز ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں دین کے قواعد و ضوابط کا نہیں پتہ، پھر ہم مسئلے کی بجائے ڈھسلے گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
پھر کہتے ہیں جی نہیں جی چلو کوئی بات نہیں، کسی نامحرم کو محرم بنا لیا، چلو اس کے ساتھ چلی گئی۔ بھئی کتنا بڑا سفر مبارک، اور وہ نامحرم کے ساتھ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اور تمام امت کی اپنا بے ادبی کر کے کسی نامحرم کے ساتھ سفر میں جا رہی ہے۔ اب دیکھیں سفر مبارک ہے، قدم قدم پر نیکیاں ہیں، لیکن نامحرم کے ساتھ جانے کا گناہ اس کے سر پر ہے۔ وہ ساتھ ساتھ مل رہا ہے، کعبہ شریف کا طواف کرے گی، نامحرم کے ساتھ جانے کا عذاب اور وبال اور گناہ اس کے سر پر ہوگا، اور صفا مروہ کی سعی کرے گی، گناہ سر پہ ہوگا، اور گنبد خضرا پہ حاضری ہوگی، گناہ سر پہ ہوگا۔ جہاں نیکی مل رہی ہے ساتھ ساتھ گناہ بھی مل رہا ہے کہ وہ نامحرم کے ساتھ گئی ہے۔ تو اس لیے ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت جلد بازی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جلدی سے ہمیں جو ہے نا حج کر لیں تاکہ لوگ ہمیں حاجن کہنا شروع کر دیں، لوگ ہمیں بزرگ کہنا شروع کر دیں، لوگ ہماری عزت اور عزت افزائی کریں، ہم معاشرے میں ایک انوکھی خاتون بن کر سامنے آ جائیں کہ سب ہمیں کہیں کہ اس نے حج کیا ہے اور یہ تو بڑی بابرکت ہے۔ لیکن یہ نہیں پتہ حج نامحرم کے ساتھ کیا ہے، نامحرم کے ساتھ جانے کی وجہ سے آپ کی عزت ہو۔ اسی بنا پر عورتیں بہت یہ غلط بیانی کرتی ہیں، اچھی عورتوں کو چھوڑ کر جو عورتیں کسی اور نامحرم کو محرم لکھوا لیتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی دیکھنے پر آئے کہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ کسی کے ساتھ جانے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے کسی کی بیوی بن جاتی ہیں، اور نقلی نکاح نامہ تیار کروا لیا جاتا ہے کہ یہ واقعی اس کی بیوی ہے۔ اندازہ کریں کیا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کے گھر میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے؟ جھوٹی کسی کی بیوی بننا ضروری ہے؟ کیا اللہ نے کوئی یہ چیز زبردستی عورت کے اوپر مسلط کر دی ہے کہ جیسے کیسے جانا ہو جانا پڑے گا تمہیں؟ یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ حج نہیں کرنا، اور اگر پوری زندگی اس کو اپنا محرم نہیں ملتا تو پھر کیا کرے؟ تو اس کا بھی حل شریعت نے نکالا ہے۔ اگر ساری زندگی عورت کوشش کرتی رہی، عورت سعی کرتی رہی، اجتہاد کرتی رہی، باوجود کوشش کرنے کے پوری زندگی اس کو محرم نہیں ملا حج کرنے کے لیے، تو شریعت نے پھر اس کے اوپر کوئی زبردستی مسلط نہیں کی، کوئی اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ حج اس نے کیوں نہیں کیا، ایسے پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے وہ دنیا سے جاتے جاتے وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج بدل کیا جائے، اور مجھے پوری زندگی محرم نہیں ملا جس کی وجہ سے میں حج نہیں کر سکی، اور جب وہ وصیت کر کے جائے گی تو وہ حج کا فریضہ اس سے ساقط ہو جائے گا، اس چیز کی اس سے قطعاً کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو شریعت نے تو سارے مسائل کا حل دیا ہے، لیکن ہماری خواتین جلد بازی میں اور جھوٹ بول کر اور پتہ نہیں کیا کیا ہیلے بہانے استعمال کر کے نامحرم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو کیا اللہ کی غیرت کو رحمت کا جوش آتا ہوگا یا غصے کا جوش آتا ہوگا جب ایک عورت غیر محرم کے ساتھ حج کرنے جا رہی ہوتی ہوگی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر میں اگر پوچھ لیا کہ اگر تمہیں محرم نہیں ملتا تھا تو حج نہ کرتی، غیر محرم کے ساتھ حج کیوں کیا؟ غیر محرم کے ساتھ جا کر اللہ کے گھر کا طواف کیا، غیر محرم کے ساتھ جا کر تم نے اللہ کے نبی کے روزے پر حاضری دی، غیر محرم کے ساتھ جا کر تم نے صفا مروہ کی سعی کی۔ اگر اس چیز کی پوچھ ہو گئی تو کیا جواب ہے؟ تو لہٰذا میری تمام محترم خواتین کو یہ گویا کہ مؤدب طریقے سے گزارش ہے کہ اس کام کو ہرگز نہ کریں، یہ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ غیر محرم کے ساتھ حج پہ جانے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ اگر محرم نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، شریعت نے اس چیز کا مکلف آپ کو بالکل نہیں کیا۔ اگر مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو بغیر حج کے دنیا سے چلے جائیں، لیکن کہ یہ گناہ کبیرہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ